خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک عیسائی تاجر اپنے تجارتی گھوڑوں کو لے کر دریائے فرات کے پاس سے اسلامی سرحد میں داخل ہوا۔ اسلامی سرحد پر اس سے محصول یا ٹیکس وصول کرنے والے نے ٹیکس وصول کیا۔ اس شخص نے محصول ادا کر دیا۔ واپسی میں وہ دوبارہ اسی راستے سے گزرا تو اس ٹیکس وصول کرنے والے نے اس کے غیر فروخت شدہ گھوڑوں سے دوبارہ محصول طلب کیا۔ تاجر کو اس پر اعتراض ہوا۔ اس نے اپنے غیر فروخت شدہ گھوڑے اپنے غلاموں کی نگرانی میں وہیں چھوڑ دیے اور خود چل کر مدینے پہنچا تاکہ خلیفہ وقت سے شکایت کرے۔ اس نے مدینہ پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا قصہ بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے میرے گھوڑوں پر دوبارہ محصول یا ٹیکس طلب کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سن کر مختصر طور پر صرف اتنا کہا کہ اس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ تاجر نے سمجھا کہ خلیفہ نے اس کی شکایت کو کچھ اہمیت نہ دی۔ وہ مایوسی کی حالت میں دریائے فرات کی چوکی پر واپس آیا اور ٹیکس کلیکٹر کے مطالبے کے مطابق محصول کی رقم ادا کرنے لگا، مگر اس ٹیکس کلیکٹر نے رقم دوبارہ نہ لی اور کہا کہ خلیفہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے کہ تم سے دوبارہ محصول یا ٹیکس نہ لیا جائے۔ عیسائی تاجر اس بات سے بے حد متاثر ہوا کہ خلیفہ نے اتنی تیز کارروائی کی کہ میرا انصاف مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گیا۔ اس نے کہا، اے ٹیکس کلیکٹر، میں مسیحت کو چھوڑتا ہوں اور میں اس آدمی کے دین کو اختیار کرتا ہوں جس نے تمہارے پاس یہ فرمان بھیجا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ ایک بار ان کی زرہ چوری ہو گئی۔ یہاں سامعین کو میں بتاتا چلوں کہ زرہ دراصل ایک لوہے کا لباس ہوتا تھا جو اس زمانے میں حالت جنگ میں تلوار کی ضرب سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، انہوں نے کوفے کے قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دعوے کے حق میں دو گواہ پیش کیے، ایک اپنے غلام قمبر کو اور دوسرے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ قاضی شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں ہے اور صرف ایک گواہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ چنانچہ قاضی شریح نے مقدمہ خارج کر دیا۔ زرہ بدستور یہودی کے پاس باقی رہی۔ یہودی اس فیصلے کو سن کر بے حد متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تو نبیوں جیسا معاملہ ہے کہ ایک قاضی وقت کے حاکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہودی نے اسلام قبول کر لیا اور زرہ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی کہ یہ آپ ہی کی ہے۔ آپ کا دعویٰ بالکل درست تھا۔ بنو امیہ کے زمانے میں دمشق کی جامع مسجد بنائی گئی۔ مسجد کے ایک طرف ایک قدیم گرجا تھا۔ مسلمانوں نے چاہا کہ گرجا کا ایک حصہ مسجد میں شامل کر لیا جائے، مگر عیسائی اس کے لیے راضی نہ ہوئے۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے لیے عیسائیوں کو ایک معقول رقم کی پیشکش کی، پھر بھی عیسائی اس پر راضی نہ ہوئے۔ چنانچہ ابتدائی تعمیر میں مسجد کا ایک گوشہ ناقص رہا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس نے بھی مسجد کی تکمیل کے لیے عیسائیوں کو راضی کرنا چاہا، مگر عیسائی
دوبارہ راضی نہیں ہوئے۔ چنانچہ ولید بن عبد الملک نے اس زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا اور اس کو مسجد میں شامل کر کے اس کی تعمیر مکمل کر دی۔ اس کے کئی سال بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہوئے۔ ان کے عدل و انصاف کی شہرت پھیلی تو عیسائیوں نے دوبارہ ان سے مل کر اپنی سابقہ شکایت کو پیش کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سن کر حکم دے دیا کہ گرجا کی زمین کا جو حصہ مسجد میں شامل کیا گیا ہے اس کو توڑ کر عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو یہ بات بے حد شاق گزری۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی مسجد کو گرا دیں، حالانکہ ہم نے اس میں اذانیں دی ہیں اور نمازیں ادا کی ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، یہ زمین اگر مسیحی عبادت خانے کی تھی تو وہ مسیحوں کو واپس کی جائے۔ مسیحوں نے جب خلیفہ کے اس فیصلے کو سنا تو وہ بے حد متاثر ہوئے۔ اب ان کا ذہن بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا، ہم کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اب ہم اس زمین کو اپنی طرف سے بطور ہدیہ مسجد کو دیتے ہیں۔ ان تینوں واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا میں دینے والا پاتا ہے اور جو شخص صرف پانا چاہے وہ کھوتا ہے۔ یہ اس دنیا کا اٹل قانون ہے جو ہمیشہ سے ہے اور تا قیامت تک باقی رہے گا۔